نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کے اندر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایک تہمت لے کر آئے اور وہ ایک جتھا تھا تم میں سے، اور تمہیں پتہ نہ چلا کہ یہ بری بات ہے، اور ہر شخص کے لیے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ اس شر کے اندر شامل نہ ہوتا. تم میں سے کچھ لوگوں نے اپنے گناہ کو تہمت لگا کے کمایا، اور کچھ لوگ تم میں ایسے ہیں کہ جو اس تہمت کو پیدا کرنے والے، مشہور کرنے والے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کیا ہے.
سورۃ نور کے اندر یہ آیات اس ہستی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، طاہرہ، مطہرہ، عافیہ، عابدہ، محسنہ، زاہدہ، مومنہ، مسلمہ، صادقہ، صابرہ، صائمہ، ذاکرہ، بنت صدیق اور محمد الرسول اللہ کی بیوی ام المومنین سیدہ کائنات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کی طہارت اور ان کی صفائیاں اللہ نے بیان کی۔ آگے جمعہ کے خطبہ میں یہ واقعہ آئے گا۔ اللہ نے جب اس ہستی کی پاکیزگی کو بیان کر دیا، پھر ایک قانون بھی بنا دیا۔ آپ بھی سن لیں، خواتین بھی سن لیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ جو کوئی تم میں سے نیکی کرنے والی معصوم مومن عورتوں کے اوپر تہمت لگائے گا، کوئی بھی ہوگا تم میں سے، مسلمانوں کے لیے ایک قانون بنا دیا، جو تہمت لگائے گا وہ 4 گواہ بھی لائے گا، اور یہ جھوٹی تہمت لگانے والا کیسا ہوگا؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اللہ کی لعنت ایسے بندے پہ دنیا اور آخرت میں، اور آخرت میں تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے کسی پہ تہمت نہ لگایا کریں۔ ہماری زبانیں بہت چلتی ہیں، اور اس کا نقصان جب کل قیامت کے روز ہوگا تو میرے بھائی پھر وہاں پہ واپسی کی کوئی بات نہیں ہوگی، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کون؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آج ان کی سیرت پر روشنی ڈالوں گا تاکہ ان دماغوں کو، ان گندے دلوں کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ جو کوئی اما عائشہ پہ تہمت لگائے گا، اما عائشہ پہ انگلی اٹھائے گا، اس نے گویا اللہ کے رسول پہ انگلی اٹھائی، اور جو اما عائشہ کے اوپر انگلی اٹھائے گا گویا اس نے اللہ پر انگلی اٹھائی۔ کون؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تجھے پتہ ہے خواب میں 3 بار میرے پاس فرشتہ آیا، اور اس نے کپڑے کے اندر ایک شخصیت کو اٹھایا ہوتا تھا، جنت کے ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کے، اور آ کر کے مجھے کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے لیے اس کو چنا ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح کرے گا اللہ۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ جب میں اس کپڑے کو ہٹا کے دیکھتا تو عائشہ وہ تو ہوا کرتی تھی، وہ عائشہ کہ جس کا اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی تو نے نکاح کرنا ہے عائشہ سے، اور ایک بار نہیں 3 بار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ 3 بار تو میرے خواب کے اندر آئی۔ کون عائشہ؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، کہتے ہیں ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، میں نے واپسی پہ کائنات کے حبیب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو غور کے ساتھ الفاظ کہ اللہ کے نبی پوری کائنات میں، مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں،
حجاز مقدس میں نہیں، شام و ایران میں نہیں، میں نے سوال کیا پوری کائنات میں اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کائنات کے حبیب نے فرمایا ساری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے کوئی محبوب ہے تو میری بیوی عائشہ ہے۔ اللہ اکبر، میری بیوی عائشہ مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں آج کوئی خاتون اگر ایک ملک کے وزیر اعظم کی ہو، وہ بڑے فخر سے لکھتی ہے خاتون اول، میں ایم کی بیوی ہوں، میں منسٹر کی بیوی ہوں، اور جب یہاں پہ لکھا جائے گا مسز محمد رسول اللہ، اس سے بڑی کوئی شان ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ ہی خطبے کے لیے کافی تھا آپ کی شان بیان کرنا، کہ جب کہا جائے کہ مسز محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ اللہ نے عائشہ کو محمد کی بیوی بنایا۔ باقی مقام تو اپنی جگہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل اکثر آیا کرتے تھے، اور یہ اماں عائشہ کی خصوصیت ہے جو کسی بیوی کو نہیں ملی، کہ اماں عائشہ نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو دیکھا، کسی کو نہیں ملی، کسی بیوی کو۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے اندر جنگ لڑ کے آئے، اپنے جسم پہ زرہ ہے، بال غبار آلود ہے، ہاتھوں پہ تلوار، اور یہ دلیر محمد، یہ مجاہد محمد، یہ امام المجاہدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ گھر آئے، لباس اتارا جنگی، غسل کر لیا، بیٹھے تھے، اماں عائشہ کہتی ہیں جبریل آ گئے، آ کے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے جنگ کا ساز و سامان اتار دیا، میں نے نہیں اتارا۔ معلوم ہوا کہ جبریل بھی جہاد کرنے والا تھا، وہ بھی مجاہد تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی میں نے نہیں اتارا، آپ نے کیوں اتار دیا؟ ابھی تو ہم نے جانا ہے ایک اور قبیلے کی طرف۔ اور اماں عائشہ کہہ رہی ہے میں سارا معاملے میں جبریل کو دیکھ رہی ہوں۔ جبریل نے جب نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ سے زیرہ پہنی اور پھر جبریل کے ساتھ باہر چلے گئے۔ معلوم کیا ہوا؟ اماں کہتی ہے یہ صفت مجھے میرے رب نے دی ہے، کسی اور اللہ کے نبی کی بیوی کو نہیں دی، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون اماں عائشہ کہ جس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کی طرف ہوتے، آپ کی بیویاں زیادہ تھی تو دن طے کیے ہوئے تھے، جس روز آپ اماں عائشہ کے گھر ہوتے اس روز صحابہ کرام زیادہ تحفے بھیجا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے کہ آج میں عائشہ کے گھر ہوں اور میرے ساتھی میرے لیے تحفے بھیجے۔ اللہ اکبر۔ باقی امہات المومنین کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، آپ نے پیغام بھیجا سب بیویوں نے ام سلمہ کے ہاتھوں کہ جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ آپ صحابہ میں اعلان کریں کہ میں جس بیوی کے گھر ہوں اسی بیوی کے گھر اس دن تحفے بھیجا کرو، یہ تحفہ پورا ہفتہ اکٹھا کر کے اکٹھے عائشہ کے گھر نہ بھیجا کرو۔ معقول بات تھی، لیکن کائنات کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب یہ مسئلہ رکھا ام سلمہ نے، پیارے نبی خاموش ہو گئے، پھر سوال کیا، پھر خاموش ہو گئے۔ جب تیسری بار ام سلمہ نے یہ سوال اٹھایا تو کائنات کے حبیب کی نبوت والی زبان، وحی والی زبان بول پڑی۔ کیا کہا؟ لا تؤذینی فی عائشہ، ام سلمہ تم سب سن لو، عائشہ کے معاملے میں مجھے کبھی تکلیف نہ دینا۔
عائشہ کے معاملے میں تم میں سے ہر بیوی کے پاس آتا ہوں، لیکن عائشہ کی یہ صفت ہے کہ جب ہم دونوں ایک چادر کے اندر ہوتے ہیں جبریل رب سے وحی لے کے میرے پاس آ جاتا۔ تم میں سے جس کے پاس بھی ہوتا ہوں جبریل نہیں آتا۔ آج کے بعد عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دینا۔ اور یہ حکم کیا صرف بیویوں تک محدود تھا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ قیامت کی دیواروں تک اماں عائشہ کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور جو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ اور رسول کا باغی ہے، اس نے اللہ اور رسول کو تکلیف دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن اماں جی نے سوال کیا، سیدہ کائنات نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کی بیویوں میں سے کون کون جنت میں جائے گا؟ سنو غور سے، جنت کی بشارت ملنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ بہرحال تو ان میں سے ہوگی جو جنت میں جائیں گے۔ دوسری حدیث صحیح ابن حبان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، سوال کیا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت میں تو میری بیوی ہو؟ اما عائشہ مسکرائی، عرض کی اللہ کے نبی اور مجھے کیا چاہیے؟ فرمایا جا پھر آج سے میں اعلان کرتا ہوں اور تجھے یہ بشارت دیتا ہوں کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی تو میری بیوی ہو۔ یہ عائشہ اور ظالموں تمہیں زبان چلاتے ہوئے شرم نہ آئی کہ تم اما عائشہ کے اوپر بھونکتے ہو، آوازیں کستے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کی قسم منبر اجازت نہیں دیتا، اور تم نے کتابوں میں لکھ کے پورے ملک میں چلا۔ اللہ اکبر۔ اس کا جواب خود اما عائشہ نے دیا تھا، میں آگے ذکر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوشگوار موڈ کے اندر تھے، سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث ہے۔ اما جی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، خوشی تھی، موڈ اچھا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائی فرما دیں، میرے لیے دعائی فرما۔ کہتی ہیں میں نے جیسے ہی کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیں، کائنات کے حبیب نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اللہ اور سنو، ایک اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، سن لیں کہ اے میرے محمد ہم نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دی، اور ایک وعدہ اما عائشہ سے کیا جا رہا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی یا اللہ میری بیوی عائشہ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، جو ظاہراً کر بیٹھی وہ بھی معاف کر دے، جو پوشیدہ ہوئے اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ اتنی بڑی دعا ملی۔ اما جی کہتے ہیں میں تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی، مجھ سے بیٹھا نہ گیا، میں نے اپنا سر نبی کی گود میں رکھ لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا عائشہ تو میری اس دعا سے خوش ہے؟ کہتی اللہ کے نبی میں تو بہت خوش ہوں۔ فرمایا پھر سن لے، یہ دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے بھی کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کے لیے کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کرتے رہے۔ فرمایا عائشہ تو خوش ہو رہی ہے نا تو خوش ہو جا، لیکن یہ دعا ہر نماز میں اپنے امتی کے لیے کرتا ہوں، ہر امت کے فرد کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ اس کے اگلے بھی معاف کر دے، اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، اللہ اس کے پوشیدہ بھی معاف کر دے۔ اے میرے کائنات کے رب میرے نبی کی یہ دعا قبول فرما کے ہمارے بھی سارے ہی معاف کر دے۔ اتنی بڑی دعا، اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، موتا امام مالک کے اندر حدیث آتی، کہاں اتنی احادیث ہیں اما عائشہ کی فضیلت کے اندر، یقین جانے اس قدر حدیث۔ اللہ اکبر۔ کون عائشہ؟ سن لو میری ماں اور بہنوں، خواتین اسلام اس طرح زندگی گزاری ہے محمد کی بیوی نے، اور تمہیں بھی چاہیے
کہ تم محمد الرسول اللہ کی امتی ہو اور اپنے گھروں کو جنت بناؤ، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنے کردار کو صاف رکھو، اپنے آپ کو اس قدر متبع اپنے خامن کا بنا لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے اماں عائشہ نے محمد الرسول اللہ سے محبت کی۔ آج گھروں میں بربادیاں ہو رہی ہیں، ہر گھر کے اندر فساد، جھگڑے ہیں، جہاں پہ مردوں کے قصور ہیں وہاں عورتیں بھی پیچھے نہیں۔ واللہ مردوں کے قصور کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہر جمعے میں لسٹیں آ رہی ہیں، ہمارے کرتوت ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن عورتوں کے معاملات چونکہ ہم بیان نہیں کر سکتے ممبر پہ کھڑے ہو کے، ورنہ ہمارے پاس وہ بھی رپورٹیں آتی ہیں، دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے اس قدر زبان ہے، اس قدر کہ ساس کو ماں نہیں سمجھا جاتا، سسر کو باپ نہیں سمجھا جاتا، نہ مرد سمجھتا ہے نہ عورت سمجھتی ہے، اور اپنے خامن کو انا للہ و انا الیہ راجعون بڑے برے القابات سے پکارا جاتا ہے، بڑے ہی برے القابات کہ جو شاید ایک ملازم کے لیے بھی استعمال ہو۔ یہ مومن عورت کو زیب نہیں دیتے۔ حالات جیسے کیسے بھی ہوں، حالات کس کی طرف سے آتے ہیں جی؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، ہلکے بھی آتے ہیں، لیکن وہ کون سی مومنہ ہے کہ اچھے حالات آئے تو بلے بلے، اور جب ماڑے آئے تو کہیں کسی کام کا نہیں، میں چلی اپنے میکے۔ وہ کون سی عورت؟ آؤ تمہیں صابرہ کائنات اما عائشہ کا واقعہ سناتا، گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اکیلی ہیں، کائنات کے حبیب تو چلے گئے تھے دنیا سے، فقیر آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ اماں جی کے گھر میں ایک روٹی تھی، ایک روٹی، اور ساتھ ہی اپنی غلام اپنی لونڈی کو کہا کہ یہ ایک روٹی جو ہے اس کو دے دو۔ وہ کہنے لگی کیا کہہ رہی ہیں آپ ام المومنین، ایک روٹی ہے اور آپ کا روزہ ہے، آپ نے اسی سے افطاری کرنی ہے، گھر میں اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک مہینے کا راشن گھر میں رکھ کے رونے والوں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ۔ ہمارے گھر میں پورے سال کی گندم ہوتی ہے میجورٹی کے پاس، ہفتے کی پوری سبزی لے آتے ہیں، ہر چیز گھر میں موجود ہوتی ہے، پھر بھی رو رہا ہوتا ہے میری پوری نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ۔ اللہ اماں جی نے کہا دے دو، میں جو کہہ رہی ہوں دے دو، تم اٹھا کے روٹی، توکل دیکھو، اللہ اکبر، دے دی روٹی۔ سارا دن عرب کی گرمی میں روزہ رکھ کے گزارا، افطاری سے چند لمحات قبل کسی نے بکری کا گوشت بھونا ہوا ایک پورا تھال بھر کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب بیوی صابرہ ہو، متوکلہ ہو، اللہ پہ بھروسہ کرنے والی ہو، تو کائنات کا رب تمہیں بھوکا نہیں سلاتا۔ پورا تھال بھرا ہوا آ گیا، خود بھی کھا رہی ہیں، اپنی غلام کو ساتھ بٹھا کے کھلایا، فرمایا بتا پھر تیری روٹی سے اللہ نے اچھا رزق بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ اللہ، وہ بیچاری ایک روٹی کو رو رہی تھی کہ ایک روٹی، اور یہاں کیا اللہ نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیج دیا۔ اور میرے بھائی اور میری بہنوں سن لو، یقیناً اللہ پہ توکل کرنے والوں کو اللہ کبھی بھوکا نہیں مارتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے پڑوس میں واقعہ ہوا ہے ان توکل کرنے والوں کا، دیکھا نہیں آپ نے کالی پگڑی والوں کو؟ دیکھا نہیں آپ نے؟ 20 سال، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ جو اللہ کے دشمنوں کے خلاف ڈٹ جائے، اپنی معیشت، اپنی اکانومی، اپنی قوت اسلحہ پہ ناز نہ کرے، صرف یہ بات کہہ کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا نا افغانستان پہ، تو اس نے پہلے نمائندے بھیجے تھے، جاؤ ملا عمر کو سمجھاؤ۔ ایک کچے کوٹھڑے میں بیٹھ کے جب یہ آپس میں ڈسکشن ہوئی تو ملا کو کہنے لگے کہ اگر تم نے ہماری نہ مانی
تو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ ملا عمر رحمت اللہ علیہ کھڑا ہوا، باہر گیا، گڑا پانی کا لیا، اپنے سر پہ انڈیل لیا اور اندر آ کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے جاؤ جو کرنا ہے کر لو، یاد رکھو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، رب نے ہمیں کبھی شکست دی نہیں اور رب نے تمہیں کبھی فتح دی نہیں۔ جوتے ٹوٹے ہوئے، ایک امریکن کا جو یونیفارم تھا $27,000 کا تھا، اور یہاں یہ توکل کرنے والے ایک جوتی ہے دوسری ہے ہی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، پگڑیاں پھٹی ہوئی، لیکن ڈٹے رہے، بھوک پیاس ننگ سب دیکھا، لیکن اس کے 20 سال بعد میرے رب نے وہ مقام دکھایا۔ میں آج ہی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو امریکہ کے ہیں نا، وہ دنیا میں 80% ایسے ممالک ہیں ان کے پاس نہیں ہے جتنی اللہ نے طالبان کو دے دی ہیں۔ ڈولوں سے بھری ہوئی گاڑیاں، محل، اسلحہ، لباس، سب کچھ، اللہ اکبر۔ اور توکل کرنے والے کبھی بھوکا نہیں مرا کرتے، یاد رکھو، اپنے توکل مضبوط کرو۔ یہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا کاروبار ڈاواں ڈول ہوا، اچھا جی پھاڑ لو تسبیح، اب پڑھو ضرور پکڑو، لیکن میرے بھائی ہمیشہ کے لیے اللہ کی تسبیح کو یاد رکھو۔ حالات مشکل آئیں، کل ایک بڑی پیاری بات میں نے پڑھی، سنو، کہ اگر حالات ماڑے آ گئے نا اور اللہ کی طرف سے خوش ہو جاؤ کہ اللہ مجھے اسی حال میں دیکھ کے خوش ہے، اور حالات اچھے آ گئے تب بھی خوش ہو جاؤ کہ اللہ مجھے ان اچھے حالات میں دیکھ کے خوش ہے، کیونکہ اس کی طرف سے آئیں۔ اپنے توکل مضبوط کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا توکل، اللہ اکبر، پیارے نبی گھر تشریف لائے، آپ نے ان کے سامنے کھجوریں رکھ دی، وہ کہتی ہے 9 تھی یا 11، بس اتنا ہی مجھے یاد ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ بھی چونکہ 3-4 دن سے بھوکے تھے، آپ نے وہ کھجوریں اٹھائیں، بسم اللہ پڑھا اور کھا لی، پانی پی لیا۔ پھر یاد آیا کہ عائشہ نے پتہ نہیں کھایا کہ نہیں کھایا۔ خاوند بھی پھر اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، وہ بدماش نہیں ہوتے جو بچے پیدا کر کے خود جناب اپنے اوپر خرچے کر رہے ہوتے ہیں اور بیویوں کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، ایسے نہیں۔ جب یاد آیا تو فوراً پوچھا، عائشہ آپ نے کھا لی تھی؟ آپ نے کھا لی تھی؟ مسکرانے لگ گئی۔ فرمایا، عرض کی اللہ کے نبی، میرے لیے میرے رب کی رضا ہی کافی ہے، آپ نے کھا لی گویا کہ عائشہ نے کھا لی۔ اللہ اکبر، پیارے نبی سے رہ نہیں گیا کہ میری عائشہ بھوکی، ہاتھ اٹھایا، اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں، اللہ عائشہ کے اس عمل پر اللہ تو ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہے، میں محمد نہیں دے سکتا۔ یہ عائشہ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہو جاتے نا، کبھی ناراض ہو، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے ناراضگی، یار اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس بات کو جو طول دیتا ہے نا وہ بے وقوف جو اس کو طول دے کے بیوی 6 سال گھر بیٹھی، خاوند کہتا میں جانا ہی نہیں، میری انا، میں فلاں، میری ناک کٹ جائے گی، میں رن مرید بن جاؤں گا، انا للہ و انا الیہ۔ یہ طول جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے، جب میاں بیوی میں کوئی معاملہ ہوتا ہے اسے فوراً ایک بندہ آگے بڑھے، بیوی بڑھے، خاوند بڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھ کے شیطان کی ناک کاٹ کے آگے بڑھ کے ہاتھ ملاؤ اور اپنی بیوی کو لوٹ گھر جاؤ۔ یہ جو ہے نا سالوں سال بٹھائے رکھنا، یاد رکھیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اور یا اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، کہتی ہے میرے نبی اگر کبھی ناراض ہو جاتے نا تو میں آگے بڑھتی، آگے بڑھ کے کہتی، کیا کہتی کہ میرے سر کے تاج، آپ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، تو کہتی ہیں صرف میری اتنی بات پہ پیارے نبی اس قدر مسکراتے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے، مسئلہ ختم، لڑائی ختم۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ ناراض رہنا اور اسی 3 دن کے بعد اگر اسے موت آ گئی، نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق یہ جہنم میں جائے گا۔
اور یہاں بیویاں 3-3 سال سے بیٹھی ہیں روٹھی ہوئی، اور جناب منانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا، ان پر ایک تہمت لگی تھی۔ اہل ایمان کے لیے اس میں سے بہت سارے مسئلے اخذ کیے گئے، اور جو اہل نفاق تھے، منافق تھے، انہوں نے اس وقت بھی منافقوں نے کردار ادا کیا تھا، وہ آج تک وہی منافق اور ان کی نسلیں وہی کردار ادا کر۔ اما عائشہ پہ تہمت کیسے لگی؟ ایک سفر کے اندر تھے، کہتے ہیں میری عمر تھوڑی سی 13 سال یا 14 سال ایسی عمر تھی، تو میں سواری پہ سوار تھی، قافلہ ایک جگہ ٹھہرا، میں اتری حاجت کے لیے، واپس آنے لگی، میرے گلے میں ہار تھا وہ گر گیا، میں اسے ڈھونڈنے لگی، اتنے میں قافلے والا جو تھا اس نے سواری کو اٹھایا، وزن چونکہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اٹھایا، وہ چلے گئے، نبی علیہ السلام سارے ہی چلے گئے۔ جب میں اپنی جگہ پہ پہنچی تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک اصول ہوتا ہے کسی بھی لشکر کا کہ اس کے پیچھے ایک ساقہ ہوتا ہے، پیچھے آنے والا ہوتا ہے، وہ لشکر کے پیچھے ہی چلتا ہے۔ مجھے پتا تھا کوئی نہ کوئی پیچھے آ رہا ہوگا، میں وہاں پہ بیٹھ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ نیند جب آئی تو پیچھے سے صحابی پہنچ گیا، اور صحابی جب پہنچا اس نے مجھے دیکھا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتی ہیں یہ پردے سے بعد کا حکم ہے، پردے کے بعد کا واقعہ ہے۔ جیسے میں نے اس کی آواز سنی، میں نے اپنا نقاب، اپنی اوڑھنی کو درست کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہے نا، یہ ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ کہتی ہے میں نے فوراً اٹھ کے اپنے آپ کو چھپایا، چہرے کو چھپایا، اوڑھنی آگے کی، کوئی بات نہیں ہوئی ہماری۔ اس نے سواری کو بٹھایا، میں اوپر بیٹھ گئی، وہ لے کے چلا گیا۔ قافلہ پہلے پہنچا، ہم بعد میں پہنچے، وہاں کچھ منافقوں نے زنا کی تہمت لگا، پیارے نبی پہ بجلی بن کے گری، بڑے پریشان ہوئے۔ ابو بکر کے پاس گئے، عمر کے پاس، علی کے پاس، سب کے پاس گئے، کیا ہوا، کیا کرنا چاہیے؟ سب نے کہا دیکھیں ہم نے سیدہ عائشہ کے اندر ایسی کوئی خامی کبھی دیکھی نہیں، چونکہ الزام لگ چکا تھا، اور ساتھ اس نے بندے بھی تیار کر لیے۔ آواز اڑ گئی۔ آخر نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو اپنے گھر بھیج دیا کہ معاملہ صحیح ہونے تک چلی جائیں۔ اماں جی کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، سب کے موڈ خراب ہیں، مجھے کوئی نہیں بتاتا، اپنے گھر چلی گئی۔ جب مجھے پتا چلا میں اس قدر روئی، اور 29 دن روئی۔ کہتی ہے میں عائشہ وہ تھی کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور ان کی کوئی دوسری بیوی کوئی سالن کوئی چیز بھیج دیتی تھی، میں نبی علیہ السلام کو کھانے نہیں دیتی تھی، میری محبت تھی، لیکن 29 دن میں اللہ کے سامنے روئی۔ انہوں نے کہا عائشہ اگر کوئی گناہ ہوا ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہوا کرتے ورنہ سوال نہ کرتے، عائشہ اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ اماں جی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب یہ الفاظ میں نے پیارے نبی کی زبان سے سنے میرے آنسو ہی خشک ہو گئے۔ میں نے کہا اب مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، میرے بھی وہی الفاظ ہیں جو یعقوب کے الفاظ تھے کہ تمہارے اس جملے پہ، آپ کے اس جملے پہ میں صبر کرتی ہوں اور میرا مددگار میرا اللہ ہے۔ اماں جی کہتے ہیں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ پیارے نبی کو اللہ خواب میں میری پاکیزگی ضرور دکھا دے گا، مجھے یہ یقین نہیں تھا۔ اللہ اکبر، عاجزی دیکھیں عاجزی، کہتی ہے مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ میرے لیے قرآن کی آیتیں نازل کرے گا جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں گی، مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میرا مقام میرے رب کے ہاں ایسا ہے۔ ارے کیسے نہ ہوتا عائشہ کا مقام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا عائشہ یہ جبریل آیا کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ عائشہ کو میرا سلام پیش کر، کیسے نہ ہوتا؟ اماں جی کہتے ہیں میں صبر کر گئی، لیکن اسی وقت ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے
جبریل وہی لے کے آ گئے. اللہ اکبر. وہی جیسے آئی نبی علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری پاکیزگی بیان کر دی، تیری پاکیزگی تیرے کردار پہ مہر لگا دی کہ قیامت تک اگر کسی کی پاکیزگی اللہ نے بیان کی ہے یا مریم کی تھی یا اماں عائشہ کی ہے. اللہ اکبر. خوشی سے سارا گھر چلملا اٹھا اور ساتھ ہی ام رومان کہنے لگی، اماں عائشہ کی جو ماں تھی کہنے لگی اٹھ جا کے محمد کریم کا شکریہ ادا کر. آگے بھی اماں عائشہ تھی کہنے لگی نہیں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکیزگی بیان کی. وہ عائشہ رضی اللہ عنہا. اور اس پہ چلائیں یہ زبانیں، سن لیں، یہ اپنی زبانوں کو لگام ڈالیں. اسلامی ریاست کے اندر یہ برداشت نہیں کیا جائے اور نہ ہی ریاست کو کرنا چاہیے. اور یہ قانون کس نے بنایا؟ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ. یہ قانون کس نے بنایا؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے. اللہ کی قسم یہ قانون بنایا سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ. کیا قانون؟ معلوم ہوا کہ کوئی شخص دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اور اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی حکم دیا کہ اس بندے کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لایا گیا. حکم دیا کہ اس کے کپڑے اتارو، اس کو ننگا کرو. اور یہ ایک ہے دو ہیں، ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ علی کا حکم ہے، یہ علی کا حکم ہے. اہل بیت کے سردار کا حکم ہے، اہل بیت کا حکم ہے، خلیفہ چہارم کا حکم ہے. باتیں کرتے ہیں، اصل حقائق پہ پردہ اٹھا دیا تو منہ دکھانے کے نہیں. کس عائشہ کے اوپر باتیں کرتے ہو؟ جعفر صادق کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا، موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا. اہل بیت عائشہ نام رکھنا بڑا بابرکت سمجھتے تھے اور تم بکواسیں کرتے ہو. اللہ اکبر. سن لو، اللہ نے قاعدہ بنا دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اگر اس قانون کے اوپر چلتے ہوئے اگر تمہاری زبانیں اماں عائشہ پہ چلیں گی تو یاد رکھو یہ زبان تمہاری اماں عائشہ پہ نہیں، محمد رسول اللہ پہ چلے. کیا فرمایا؟ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورت. طیب، پاک، طاہر، نیک لوگوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد. اب بات بڑی آگے چلی جائے گی پھر. اللہ اکبر. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا ہی کہنے ہیں ان کے. آؤ آج ہم کہتے ہیں یہ جو بھونک رہے ہیں بھونکتے رہیں. کیوں؟ اماں عائشہ کا فتویٰ سنو، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ سینے بھی ٹھنڈے ہوں گے اور ہمارا موقف بھی سامنے آ جائے گا. خود اماں عائشہ کی زبان مبارک سے فتویٰ کیا ہے؟ اماں جی فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے باہر سے آ کے کہا کہ علاقے کے اندر ایک بندہ ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اللہ اکبر. اماں جی نے فرمایا اللہ ربی. کیا فرمایا؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا پڑھا ہے جی میں نے قرآن پڑھا ہے. کہا اللہ نے قرآن میں مجھے مومنوں کی ماں کہا ہے، کافروں کی ماں نہیں کہا. میں مومنوں کی ماں ہوں. اور ماں کو کبھی کوئی گالی دے سکتا ہے؟ اور بولو کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. مومن کبھی اپنی ماں کو گالی نہیں دیتا، اپنی ماں کو نہیں. فرمایا میں مومنوں کی ماں ہوں. قرآن نہیں پڑھا؟ میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی نہیں. اللہ. اس لیے تو ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی تھی نا
کہ تم پیٹو بھائی، جتنا مرضی پیٹو، ہمیں کیا ہے، اور پیٹو، زور سے پیٹو، ہمیں کیا ہے، کیوں؟ اللہ نے جو صبر کا حکم دیا ہے وہ ایمان والوں کو دیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایمان والوں اللہ سے مدد مانگو صبر کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے۔ اللہ اکبر! تو صبر کی تلقین اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ بھائی پیٹو، ہمیں کیا ہے، تمہاری عبادت ہے، اور پیٹو۔ ایک مولانا نے کہا جب تم تھک جاؤ پھر ہمارے ہاتھ میں دو، پھر ہم پیٹیں گے تمہارے سینے۔ اللہ رب، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اللہ نے تمہیں تمہارے ہاتھوں سے، اور میں کہا کرتا ہوں اس سینے کو پیٹنا حق ہے جس سینے میں صحابہ کا بغض ہو، وہ تو ضرور پیٹنے چاہیے۔ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اما عائشہ کی قبر منور فرمائے، چھوٹی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر! 18 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہو گئی تھی، چھوٹی عمر کے۔ باقی زندگی آپ نے نبی علیہ السلام کے بغیر گزاری، لیکن کثیر تعداد میں احادیث منقول ہیں ان سے، اور انہیں محدثہ بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث کا علم ان کے پاس بہت زیادہ، اور صحابہ کے اقوال پیش کروں تو درجنوں اقوال ہیں کہ فقیہ کہا کرتے تھے کہ یہ امت کی فقیہ ہے، مسائل اخذ کرتی ہے، حدیث اتنا علم رکھتی ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ وہ واحد عرب کے اندر عورت تھی کہ جن کی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کی کنیت جو تھی ام عبداللہ تھی، ام عبداللہ۔ اور یہ کنیت دی کس نے تھی؟ محمد الرسول اللہ۔ سیدہ اسما کا بیٹا پیدا ہوا، زبیر کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ کہتی ہے میں اٹھا کے لائی پیارے نبی، جسے ہم گٹی کہتے ہیں، وہ دلوانے کے لیے میں پیارے نبی کے قریب لائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کے اندر کھجور کو چبایا اور اپنے لعاب مبارک، واہ عبداللہ تیری شان پہ قربان جاؤ، کہ جس کے منہ کے اندر پہلی خوراک جا رہی ہے محمد کا لعاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو لوگ آتے ہیں نا، یار کسی گھر کے اچھے بڑے سے رکھوال ہو، اور چلو جی یہ فلاں بڑا اچھا ہے، نیک سیرت ہے، اس سے کرو، اور اس کو گھٹی دی جا رہی ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے۔ وہ اما عائشہ کا بھانجا لگتا تھا۔ اما عائشہ نے آگے کیا، آپ نے کھجور چبائی، منہ سے نکالا لعاب، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے منہ کے اندر دیا، تو دے کے ساتھ ہی فرمایا کہ اس کا نام آج کے بعد عبداللہ ہے، نام بھی اللہ کے نبی رکھ رہے ہیں، اور فرمایا عائشہ آج سے تو ام عبداللہ ہے۔ اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، لیکن لقب مل گیا، کنیت مل گئی ام عبداللہ، اور ساری زندگی اسی سے پکاری جاتی رہی کہ یہ ام عبداللہ ہے، اور آخر دنیا فانی سے چلی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور انشاءاللہ جب یہ بیمار تھی نا، عبداللہ ابن عباس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اماں جی پریشان نہ ہوں، آپ ادھر سے آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر سے دو بڑی شخصیات آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گی، ایک محمد الرسول اللہ اور ایک آپ کے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اللہ ان سے راضی ہو، اور اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو کر گئے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی عظمت پہچاننے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بے شمار رحمتیں اما صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے۔ وآخر